کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کل صحابہ، ان کی تعداد اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، 1,20,000 یا 1,30,000 جتنے بھی صحابہ اکرام تھے۔ صحابی کون تھے، کیسے لوگ تھے، اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، صحابی کہتے کسے ہیں؟ جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا یا حضور کا زمانہ پایا، ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے انتقال بھی کیا، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کو اور آپ کی صحبت کو جو پا لیا ایمان کی حالت میں، اور پھر ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہوا، وہ کیا ہے؟ صحابی ہے۔ وہ صحابی ہے۔ وہ خواب کی آنکھوں میں دیکھنے کی بات نہیں ہے، بلکہ بیداری کے ساتھ۔ اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں، فرمایا گیا ہے کہ قیامت تک جتنے اچھے لوگ پیدا ہونے والے تھے، سب سے اچھے لوگ، ان سب میں کو چن کر کے اللہ نے رسول پاک کا صحابی بنا دیا۔ جو سب سے بہترین انسان پیدا ہونے والے تھے قیامت تک، ان میں سے ہر ایک کو اللہ نے چن کر کے رسول اللہ کا صحابی بنایا۔ اور ان کے متعلق قرآن پاک میں جا بجا آیتیں آئی ہیں صحابہ کے متعلق۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جتنے ہیں سب کے لیے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ حسنہ کیا ہے؟ جنت کا وعدہ فرمایا۔ سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا وعدہ فرمایا۔ کون؟ وہ صحابہ کے لیے۔ ان کی صفات بھی اللہ فرماتا ہے ان الذین یحبون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بے حد پسند فرماتا ہے کہ جب یہ جنگ میں جاتے ہیں ایسی صف بناتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، مضبوطی تھی ان کے اندر۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے آپس میں معاملہ شورا سے ہوتا ہے، مشورے سے ہوتا ہے۔ ان کی صفات قرآن پاک میں جگہ جگہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، کئی جگہ پر رسول اللہ کے صحابہ کا ذکر آیا ہے۔ یہ آج میں آپ کے سامنے بات اس لیے رکھ رہا ہوں کہ صحابہ ہماری امت کی ایسی بنیادیں ہیں کہ اگر ان کو ہلا دیا جائے تو دین پورا مکمل ہمارا تزلزل کا شکار ہو جائے گا۔ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سنا، جو بھی حضور کی شریعت ہے، وہ سب پہنچانے والے کون ہیں؟ وہ صحابی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات من و عن نقل کر کے امت تک پہنچانے کا جو کردار ادا کیا ہے وہ رسول اللہ کے صحابہ نے کیا ہے۔ اگر صحابہ کو تم نے مشکوک بنا لیا تو پھر تمہارا دین پورا مشکوک ہو جائے گا، دین کے اندر شک پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے قاعدہ ہے ہمارے دین کا الصحابۃ کلہم عدول، جتنے صحابہ ہیں سب کے سب عادل ہیں، پرہیزگار ہیں، ان میں کسی سے جھوٹ کا شائبہ بھی ہم نہیں رکھتے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ورنہ اس کا دین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اگر مثال کے طور پر کسی صحابی کے متعلق آپ شک رکھتے ہیں، بدگمانی رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، تو مطلب یہ ہے کہ حضور کی تعلیمات اگر اس صحابی سے ہو کر کے آئی ہے تو وہ ساری تعلیمات کا بھی آپ انکار کر دیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کا بھی انکار ہو جائے گا۔ تو اس طرح ایک آدمی فلاں صحابی سے بغض رکھنے لگ جائے، خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سنو، اللہ فی اصحابی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے خوف رکھو۔ خود نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی، حضور فرماتے ہیں اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے ایذا دی ہے، تکلیف دی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کیوں اس قدر معزز ہوئے کہ میرے آقا نے ان کی فضیلت میں یہاں تک فرما دیا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، احد پہاڑ جانتے ہیں
مدینے کے نواح میں مضافات میں واقع ہے، 10 کلومیٹر کے سراؤنڈنگ میں پھیلا ہوا پہاڑ ہے۔